الحمد لله الذي فضل سيدنا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله حسنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرکار کل فخر رسول سیاح لمکہ مالک سوجا سید ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے جمعے کے اس عظیم موقع پر صحابی رسول امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اب حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہر شخص اپنے جان سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے بھائی بہن سے، اپنے عزیز و قریب سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ انسان جو ان قسم کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، انسان تو ہو سکتا ہے، MLA ہو سکتا ہے، MP ہو سکتا ہے، اور کوئی بہت بڑا بادشاہ اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اور ایک ذات کی محبت ضروری ہے، اور وہ ذات آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ کو اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنی اولادیں سے زیادہ اور اپنے عزیز و قریب سے زیادہ محبت نہ کر لو۔ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے نبی کو ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کر لیں، جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کر لے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کر لے، اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ کر لے، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے صحابہ کرام کی محبت ضروری ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور محبوب کا محبوب محبوب ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جن سے محبت کریں، آپ جن سے محبت کریں تو آپ کے محبوب کو جن جن چیزوں سے محبت ہوگی، خدا کی قسم آپ کو بھی ان چیزوں سے محبت ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے محبوب جن جن چیزوں سے محبت کرے اور آپ کو ان چیزوں سے نفرت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے محبوب کو جو چیز پسند ہو، آپ کے محبوب کو جو چیز محبوب ہو، آپ کو بھی وہ چیز محبوب ہونی چاہیے۔ یہی محبت ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے صحابہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی ان عظیم ہستیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، اپنے ماتھے کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے، کہیں گے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہے، خدا کی قسم ان کی محبت جھوٹی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا، میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ اور جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، جس نے میرے صحابہ کو پریشان کیا، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی، اس نے میرے رب کو اذیت دی، اور جس نے رب کو اذیت دی ان کا انجام جہنم کا ایندھن ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت ہوگی تو میری محبت کی وجہ سے محبت ہوگی، اور اگر میرے صحابہ سے بغض ہوگا تو میرے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت کرے، بغض رکھے، خدا کی قسم ان کی محبت جھوٹی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا ان کے دل میں میرے نبی کے سارے صحابہ سے محبت ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ میرے صحابہ تم سب سے بہتر ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیت اہتدیت، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے، جن کے پیچھے چلو گے، تم جن کے اقتداء کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ آج بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا فاقیہ بن مغیرہ، اس شخص کا نکاح ہندا سے ہوا، اس شخص کا جو نکاح ہوا ہندا سے ہوا۔ تو یہ جو فاقیہ تھا انہوں نے اپنی نشست گاہ بنا رکھی تھی، اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایک بیٹھک بنا رکھا تھا، اور اس بیٹھک میں کسی کو بھی آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جس کا دل چاہے آ جائے، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ تو ایک دن یہ فاقیہ اپنی بیوی کے ساتھ، ہندا کے ساتھ اس نشست گاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک فاقیہ کو کسی ضرورت سے باہر جانا ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب یہ باہر گیا تو اسی وقت اچانک ایک شخص اس بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ بیٹھک میں ایک عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ واپس الٹا قدم پلٹ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ شخص جا رہا تھا، فاقیہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آ گیا، اور فاقیہ اس مرد کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔
تو وہ فاقیہ اپنے بیوی کے پاس آیا اور غصے سے ان کو ٹھوکر مار کر کہا کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ کون تھا، وہ مرد کون تھا؟ تو ہندا کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں آنے والا کون تھا، اور یہاں تک کہ میں کسی شخص کو یہاں آتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، تم کہہ رہے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آیا تھا لیکن چلا گیا، میں دیکھا نہیں۔ تو وہ واقعہ کہتا ہے کہ تم میرے لائق نہیں ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس۔ ہندا اپنے ماں باپ کے پاس آ جاتی ہے اور پورے عرب میں یہ چرچا ہو گیا خوب۔ ایک دن ہندا کے باپ نے ہندا سے کہا کہ بتاؤ معاملہ اصل کیا ہے، بات کیا ہے؟ تمہارے شوہر تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے اور پورے عرب میں تم پر لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، تم پر باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے خاوند سچ کہہ رہے ہیں، اگر تمہارے خاوند کی بات سچ ہے تو ہم ان کو کسی شخص کے ذریعے قتل کر دیں گے تاکہ لوگ اس طعنہ زانی سے باز آ جائیں، اور اگر تم سچ کہہ رہی ہو، اگر تم پاک ہو تو چلو یہ معاملہ ہم یمن کے کسی کاہن کے پاس لے چلتے ہیں۔ ہندا نے قسم کھانا شروع کی اور کہا کہ میں پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو جب ہندا نے قسمیں کھانا شروع کی نا تو ان کے باپ کو یقین آ گیا کہ میری جو بیٹی ہے بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر ہندا کے باپ نے فاقیہ کو مجبور کیا کہ تم میری بیٹی پر زنا کی تہمت لگاتے ہو، بدکاری کی تہمت لگایا ہے، جبکہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو چلو یہ معاملہ ہم یمن کے کسی کاہن کے پاس پیش کرتے ہیں، تم اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے لو، میں اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لیتا ہوں۔ یہ واقعہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لیتا ہے اور ہندا کے بعد عتبہ بن ربیعہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لیتا ہے اور یمن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہندا کے ساتھ اس وقت ان کی بہت ساری سہیلیاں بھی موجود تھی۔ جب یہ قافلہ یمن کے قریب پہنچا تو ہندا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہندا کے باپ نے کہا کہ میرے بیٹی تمہارے چہرے کا یہ تغیر، یہ بدلاؤ بتا رہا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو گنہگار ہے۔ تو ہندا نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، معاملہ دراصل یہ ہے میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ تم مجھ کو اس شخص کے پاس لے کر جا رہے ہو جن کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، اگر بلا وجہ اس کاہن نے مجھ پر الزام لگا دیا تو پھر مجھے تو پورے عرب میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ تو ہندا کے باپ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، یہ معاملہ پیش کرنے سے پہلے ہم اس کاہن کا، اس نجومی کا ہم امتحان لیں گے۔ امتحان لینے کے لیے ہندا کے باپ نے گھوڑے کے پوچھ پر گہو کا ایک دانہ وہاں پر جو ہے رکھ کر اوپر سے چمڑی کی پٹی باندھی۔ جب یہ قافلہ کاہن کے پاس پہنچا تو ہندا کے باپ نے کہا کہ ہم ایک ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن ہم اپنا معاملہ پیش کرنے سے پہلے آپ کا امتحان کے لیے ایک کام کیا ہے، پہلے آپ وہ بتا دیں، اگر آپ بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا معاملہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس کاہن نے کہا، کاہن کہتے ہیں جو ستارے بتا کر جو بشمانی کرتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے اگر کوئی مومن اپنا ہاتھ کسی کاہن کے پاس لے کر گیا اس نے مجھ محمد کا انکار کیا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جو ہاتھوں کی لکیریں بتا کر فیوچر بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، فرمایا کہ جس نے اپنے ہاتھ کو کسی نجومی کے آگے، کسی کاہن کے آگے لے کر گیا اس نے مجھ محمد کا انکار کیا۔ تو اس وقت یہ ہندا کافرہ تھی، اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ یہ جب یمن کے اس کاہن کے پاس پہنچا اور اس کاہن کا امتحان ہوا تو اس کاہن نے کہا کہ ہاں تم نے گھوڑے کے پونچھ پر گہو کا ایک دانہ رکھا ہے۔ تو اس کے بعد ہندا کے باپ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ان عورتوں پر زنا کی جو ہے تہمت لگائی گئی ہے، بدکاری کی تہمت لگائی گئی ہے۔ کاہن ایک عورت کے پاس آتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اس طریقے سے وہ کاہن ہر ایک عورت کے پاس آتا ہے۔ جب ہندا کی باری آتی ہے ہندا کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ،
ہندا کھڑی ہوتی ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کاہن کہتا ہے کہ تو نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو بے گناہ ہے، تو بے گناہ ہے، اور وہ کاہن کہتا ہے کہ تو ایک بادشاہ جنے گی، تو ایک بادشاہ کی ماں بنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، جو فاقہ تھا وہ فوراً ہندا کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، ہندا اس فاقہ کے ہاتھ کو جھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ کاہن سچ کہہ رہا ہے کہ میری قسمت میں بادشاہ کی ماں بننا ہے تو وہ تیرے سبب سے نہ ہو۔ پھر ہندا فاقہ کو چھوڑ کر ابو سفیان سے نکاح کرتی ہے، پھر اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتے میں سے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا، تمام مومنوں کا ماموں۔ آج کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کاتب تھے۔ جو قرآن نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا قرآن پاک کو لکھنے کے لیے۔ 13 کاتب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ابی بن کعب، حضرت خالد بن سعید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن ثابت، اور اسی طریقے سے حضرت حنظلہ بن ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 13 کاتب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اجتہاد کی بنیاد پر جنگ ہوئی، اس وجہ سے عدالت سے خارج ہے، اگر اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہو، تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا اہم کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ قرآن پاک لکھنا کیا یہ ہر ایرے خیرے کا کام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو قرآن پاک لکھنے کے لیے دے، بتاؤ وہ شخص کتنا ایمان والا ہوگا، اس شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعتماد ہوگا، اس شخص پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا یقین ہوگا، کس قدر بھروسہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتبین میں سے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے نا، اس کی وجہ کیا تھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ بھی سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصر کے بلوائیوں نے بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کو جلد سے جلد ان کو ٹھکانہ لگایا جائے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے کام لے رہے تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت یہ تھی کہ پہلے خلافت مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. اور اس معاملے میں ایک گروہ بن گیا منافقین کا، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا تھا. انہوں نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بھیجا کہ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات بہت کمزور سے، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جو ہے کمزور پیش آ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں. تو ادھر سے پھر ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست بھیجتے ہیں. بہت سارے درخواست بھیجنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ حکمتوں کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ معاملات تھے. ان معاملات کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اختلافات ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضرت علی سے اس بات کی وجہ سے ہی جنگ ہوا، اختلافات ہوئے. صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا. یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے. اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بنیاد پر کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تم جہنمی کہتے ہو، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ الزام عائد ہوگا. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ جنت کا ہونا یقینی ہے. یہی الزام حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وارد ہوگا. لیکن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. میرے دوستو، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے، جو بھی جنگ ہوئی، وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی. میرے دوستو، اس میں ذاتی اور نفسانیات شامل نہیں تھے. اس لیے اگر کوئی مجتہد اسلام نے ایسے لوگوں کو جو صلاحیت علمی میں ممتاز ہو اور شرعی امور میں ایک خاص مقام و درجہ رکھتے ہو، اسے مجتہد کہا جاتا ہے. اور مجتہد کو اسلام نے یہ حق دیا ہے فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے. اور اگر مجتہد خطا بھی کرے تو مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ مجتہد کا ثواب، پھر بھی وہ ثواب پائیں گے. اگر مجتہد فیصلہ کرنے میں ان کا فیصلہ درستگی تک پہنچ جائے تو ان کے لیے 2 اجر ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد اجتہاد پر خطا کرے تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اور اگر مجتہد فیصلہ کرنے میں ان کا فیصلہ درستگی تک پہنچ جائے تو ان کے لیے 2 اجر ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی، اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب پائیں. میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دیا جائے گا. اور ہاتھ سن لو، جب تک اس دنیا میں محب صحابہ اور محب اہل بیت موجود ہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کی عزت پر پہرا دیں گے اور صحابہ کرام کی عزت پر بھی پہرا دیں گے. نہ ہم صحابہ کرام کی گستاخی برداشت کریں گے اور نہ ہی اہل بیت کی گستاخی برداشت کریں گے. میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو کیا تم حضرت امام حسن سے زیادہ جانتے ہو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم نے زیادہ پڑھ لیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ امور خلافت انجام دینے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سالانہ وظیفے
اور جو ہے نذرانے قبول کیے. خدا کی قسم اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فسق و فجور ہوتا, حضرت امام حسن اپنی گردن کٹا دیتے, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے. اس لیے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا, ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین, کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرمائے گا. اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آئے گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نااہل کے ہاتھ میں خلافت کو سپرد کر دی, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام آئے گا. میرے دوستو, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے جب خلافت دی نا تو یہ قلت و ذلت کی وجہ سے نہیں تھی, اس لیے کہ 40,000 سپاہیوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر جان قربان کرنے کی بیعت کی تھی. میرے دوستو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر فرمایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ جس گلی سے جس راستے سے حضرت عمر فاروق گزر جائے شیطان میں راستہ بدل لے. اس قدر سخت گیر آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق کے حاکم مقرر کرنا اس بات کا اعلان ہے, اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور رفعت کا مقام بہت بلند ہے. میرے دوستو, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا سی لغزش پر حضرت عمر فاروق نے حاکم سے ان کو معزول کر دیا. اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکموں کے حالات پر سخت نگاہ رکھتے تھے کہ ذرا سی لفظ اس پر معزول فرماتے تھے. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری حیات کے آخری لمحات تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کا حاکم مقرر رہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہو. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت امیر معاویہ جہاد میں شریک ہوئے اور اس موقع پر حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوا, حضرت عمر بن عبدالعزیز اس غبار کے برابر دے دیں. وہ غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اب ذرا غور کریں, عمر بن عبدالعزیز جو خلفاء راشدین کے بعد پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الہدیٰ جس کو لقب دیا گیا, جس کی ملاقات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے. جب ان کے متعلق سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے, تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جہاد کے موقع پر حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. جو بتاؤ میرے دوستو, جو غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کی شان اور رفعت کا عالم کیا ہوگا. ذرا غور کرے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دے اور وہ دعا قبول نہ ہو, خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملی. تو ایسے عظیم ہستی کو گالیاں دینا, ایسے عظیم ہستی پر لعن طعن کرنا, یہ اپنی منافقت کو بتانا ہے, اپنی منافقت کو ظاہر کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو,
اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت پیدا کرو، اہل بیت کی محبت پیدا کرو، اس لیے کہ یہ سارے صحابہ اور اہل بیت حضور پاک کے محبوب ہیں، اور جو میرے محبوب کے محبوب ہیں وہ ہمارے بھی محبوب ہیں۔